السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ لاہور کے جلسے نے بہت بڑے بڑے سوالات اٹھا دیے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے حوالے سے کیا جواب دیتی ہے۔ ابھی وہاں پر کیا ری ایکشن ہے اس جلسے کے بعد، اور نون لیگ کی حکومت کیا سوچ رہی ہے، بلاول بھٹو اور نواز شریف کے درمیان لندن میں جو گفتگو ہوئی وہ کن پوائنٹس پر ہوئی، اور کابینہ کا جو اجلاس، کابینہ کی جو تعیناتیاں تھیں، آج عارف علوی صاحب نے حلف اٹھایا نون لیگ کے وزراء سے، لیا ان سے حلف۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا یہ پالیسی میں تبدیلی ہے؟ کس طرف یہ سارے معاملات جا رہے ہیں؟ آج کے ویلاگ میں یہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو جو لندن سے بلاول بھٹو اور نواز شریف کی جو پریس کانفرنس ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ اس جو ایک طرح سے جو سازش جس کا عمران خان ذکر کرتے تھے، وہ اس گفتگو میں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ وہ سازش کا حصہ تھے، کیونکہ یہ کہا ہے نواز شریف اور بلاول بھٹو نے کہ ہم نے پاکستان کو ایک بڑے بحران سے بچا لیا ہے۔ اگر عمران کو نہ نکالا جاتا تو ایک بہت بڑا ڈیمیج ہوتا پاکستان کو، اور یہی بات اس سائفر میں تھی، اس کیبل میں تھی جو پاکستان کے سفیر نے امریکہ سے بھیجا تھا کہ ڈونلڈ لو نے یہ کہا اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تو پھر پاکستان کے ساتھ بہت برا ہوگا اور پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا جائے گا، پاکستان کو بڑا نقصان دیا جائے گا، اور اگر عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو معاف کر دیا جائے گا۔ تو آج نواز شریف اور بلاول بھٹو لندن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو، عمران کو نکال کے ہم نے پاکستان کو ایک بہت بڑے بحران سے بچا لیا، اور بہت بڑا ڈیمیج ہونے جا رہا تھا پاکستان کو، جس سے ہم نے بچا لیا۔ گویا جو بات سائفر میں تھی، اس کیبل میں تھی، جس سازش کا ذکر عمران خان نے کیا، آج اس کو تسلیم کر لیا بلاول بھٹو اور نواز شریف نے، یہ کہہ کر کہ ہم نے پاکستان کو ایک بڑے بحران سے بچا لیا ہے اور پاکستان کو بہت بڑا ڈیمیج ہو جاتا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اس وقت حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو ایک عمران خان صاحب نے جو پوری اس سازش کو ایکسپوز کر کے جن لوگوں کے امریکہ سے روابط تھے، جو اس سازش میں تھے، ان کو بے نقاب کیا، اب ان کے بچاؤ کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے شہباز شریف صاحب نے، سروسز چیف بھی شامل ہیں، DGISI بھی شامل ہیں، امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید بھی اس میٹنگ میں ان کو بلایا گیا، دفتر خارجہ کے سیکریٹری جو آپ جناب سہیل احمد خان بھی اس میٹنگ میں ہیں، اور اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کوئی ایک ایسا بیان دلوایا جائے اسد مجید صاحب سے اس سائفر کے حوالے سے جس میں شاید یہ تاثر دیا جائے کہ یہ ایک روٹین کی کیبل تھی، اس طرح کی کیبلز پہلے بھی، اس طرح کی گفتگو پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اور کوئی ان کو کسی سازش کی بو اس میں نہیں آ رہی تھی، جو بات ہوئی وہ انہوں نے بھیج دی، تاکہ قومی سلامتی کمیٹی کی بعد میں جو اعلامیہ ہو اس میں یہ بات آئے، اور جو اس وقت عمران خان نے جس سازش کو ایکسپوز کیا اور جس سازش کی وہ بات کر رہے ہیں، تاکہ اس کو جھوٹا ثابت کیا جائے۔ اس لیے کہ اپوزیشن یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے جلسے عمران خان کے ہو رہے ہیں، ہر شہر ہر گلی میں عمران خان کے ساتھی باہر نکل رہے ہیں، تو یہ شاید جب تک وہ اس چیز کا جواب اپوزیشن نہ دے کہ جناب یہ تو جو معاملہ ہوا سارا یہ ایک روٹین کا معاملہ تھا اور عمران خان نے صرف ایک مبالغہ آرائی کر کے یہ سب کچھ کیا ہے، تب تک وہ عوام کے پاس نہیں جا سکتے۔ لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ جو لوگ لاہور کے جلسے میں تھے، جو پشاور میں تھے، جو کراچی میں تھے، جو جس وقت ہفتے اور اتوار کی رات کو احتجاج ہوئے، جو لوگ ان احتجاجوں میں شریک تھے، وہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ قوم اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے شہباز صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ جو اسمبلی کی سلامتی کمیٹی ہے اس میں وہ بلائیں گے سروسز چیف کو اور DGISI کو اور اسد مجید کو، اور وہاں پر بات کریں گے۔ لیکن فوج کے اندر ایک بہت بڑا ری ایکشن ہے، جو فوج کے جو کمانڈ ہے، جو رینک اینڈ فائل ہیں، وہ اس بات کو، یہ جو سارے واقعات ہوئے ہیں اس پر ان کی ایک بڑی واضح رائے ہے جو معلوم ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اور انہی کے دباؤ کی وجہ سے طارق فاطمی کو ہٹایا گیا، اس کو جو وزارت خارجہ کا جو قلمدان دیا گیا تھا وہ بھی ان سے واپس لیا گیا، اور ابھی یہ جو سارا معاملہ ایکسکیوز می کل ہم جلسے میں تھے تو بڑا گلا پھاڑ پھاڑ کر بولنے کی کوشش کی، ہجوم بہت تھا تو گلا تھوڑا بیٹھ گیا،
اب میری آواز اگر خراب ہو تو آپ پلیز اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا. بات بہت اہم ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس وقت قومی سلامتی کمیٹی سے یہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے, بیان اسد مجید سے یہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب یہ سب کچھ جو سازش کی بات ہو رہی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ غلط ہے. لیکن اس پر بڑا ریئیکشن ہے, اس پر ریٹائرڈ آفیسرز بھی اپنا ریئیکشن دے چکے ہیں, اس پر پاکستان کے جو حاضر سروس جو لوگ ہیں, چاہے وہ انتظامیہ پولیس میں ہیں, چاہے وہ بیوروکریسی میں ہیں, چاہے وہ سول اداروں میں ہیں, چاہے وہ فوجی عسکری اداروں میں ہیں, سیکیورٹی کے اداروں میں ہیں, اس میں اس بات کا بڑا ریئیکشن ہے کیونکہ یہ سروسز چیف کی جو ریپیوٹ ہے اس کو مصیبت میں, اس کو ڈاؤٹ فل بنانے کی ایک کوشش ہے. نیشنل سیکیورٹی کے اعلامیے میں یہ کہا جا چکا ہے کہ یہ اتفاق ہوا شرکاء میں کہ یہ ایک بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہے پاکستان کے معاملات میں جو الفاظ استعمال کیے گئے, اور اس کا جواب دینا چاہیے. تو اب اگر اس میں تبدیلی کی جاتی ہے اور وہی سروسز چیف یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا, یا جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے ان سے یہ بیان دلوا لیا جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مکمل کمپرومائز ہے ٹاپ پر. اس کو پاکستان میں کوئی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, پاکستان کے لوگ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لاہور کا یہ جو جلسہ ہے توشہ خانہ کے سکینڈل کے بعد ہوا, جو دوسری چیزیں ہیں ان کے بعد ہوا, لیکن وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے کہ جو اسپیشل برانچ کے لوگ ہیں, جو انٹیلیجنس بیورو کے لوگ ہیں, جو ایجنسیز کے لوگ ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں جو جلسہ لاہور میں ہوا, پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا جلسہ نہیں ہوا. اب یہی وہ وجہ ہے کہ جس پر سارے جو معاملات ہیں وہ اس حکومت میں گھبراہٹ اور نروسنس ہے. دوسری جانب عمران خان اس منصوبے پر عمل کر رہے ہیں, اپنی اپنی پوزیشن کو بالکل اس طرح سے واضح کر رہے ہیں کہ وہ آج بھی الیکشنز کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے لاہور کے جلسے میں جو سب سے اہم بات کی وہ یہ تھی کہ اپنی غلطی کو سدھارو. وہ نام لیے بغیر پاکستانی فوج کے سربراہ سے کہہ رہے تھے, پاکستانی فوج کے جو مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں ان سے کہہ رہے تھے, ڈی جی آئی ایس آئی سے کہہ رہے تھے کہ اپنی غلطی سدھاریں, کیونکہ یہ سب کچھ جو ہوا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر, ان کی حمایت کے بغیر, ان کی پوری کوششوں کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس اپنی غلطی کو سدھاریں, اور پھر لوگوں سے کہا کہ آپ میری کال کا انتظار کریں کہ میں اسلام آباد آپ کو آنے کی کال دوں گا. پھر اس کے ساتھ لوگوں سے حلف بھی لیا اور ان سے یہ کہا کہ آپ ہر کام میں, اس کام میں, پاکستان کو بچانے کے کام میں آپ میرے ساتھ ہیں. لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی ماؤں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ اس بات کا حلف دیا. اور یہ وہ لوگ تھے, یہ وہ جلسہ تھا جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ, اور مختلف شہروں میں بڑی بڑی سکرینز پر ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس جلسے کو دیکھا. تو ایک حلف بھی لیا کہ میرا ساتھ دو گے. اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ اپنی غلطی سدھارو, لوگوں سے کہا کہ میری اپیل کا, میری کال کا انتظار کرو. ایک اور بات لاہور کے جلسے کی میں آپ کو بتا دوں, ہماری وہاں جس سے بھی بات ہوئی ہم نے کہا کہ فوج ہمارا ادارہ ہے, اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کا جواب یہ تھا, اکثریت کا جواب یہ تھا, ہمیں پتہ ہے عمران کا کیا پیغام ہے, ہمیں پتہ ہے آپ بھی کیا کہہ رہے ہیں, لیکن ہم بھی کوئی اندھے گونگے بہرے نہیں ہیں, ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں, ہمیں سب نظر آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جب عمران نے جلسے میں یہ کہا کہ پاکستان کی ہمیں ایک بڑی مضبوط فوج کی ضرورت ہے, ماضی کے برعکس کوئی تالیاں نہیں بجی اس وقت. جلسے میں لوگ جس طرح شیروں کی طرح کھڑے ہو کے نعرے لگاتے تھے, وہ نعرہ ہمیں نظر نہیں آیا. یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کی فوج کو دیکھنی ہے, پاکستان کی ایجنسیز کو دیکھنی ہے, پاکستانی فوج کے سربراہ کو دیکھنی ہے, مسلح افواج کے سربراہوں کو دیکھنی ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ روش چلی, اگر عوام اور فوج کے درمیان محبت کا رشتہ ٹوٹ گیا, دوری آ گئی, تو پھر یہ دشمن کا کام بہت آسان ہو جائے گا. پھر وہی بات جو لوگ کہتے تھے کہ ضیاء الحق پیپلز پارٹی کو نہ توڑ سکا, نواز شریف پیپلز پارٹی کو نہ توڑ سکا, اس کو نقصان نہ پہنچا سکا, لیکن زرداری نے پارٹی کے اندر رہتے ہوئے جو نقصان پہنچایا اس سے پیپلز پارٹی آج تک پنجاب میں اٹھ نہیں سکی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اپنوں کے کام, ہماری اپنوں کی سازشیں, وہ یہ کوششیں, یا یہ جو کمپرومائز ہے, لوگ جس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ جن لوگوں کی کرپشن سپریم کورٹ میں ثابت ہو گئی, کروڑوں اربوں روپے کے جنہوں نے
جنہوں نے لوٹ مار کی، ان کو آپ نے پاکستان کا حکمران بنا دیا، اور آج ہمارے جرنیل، ہمارے جوان ان کو سیلیوٹ کر رہے ہیں۔ اس سازش کے جو ذمہ داران ہیں وہ کون ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے، فوج کی عزت کا سوال ہے، پاکستان کے لوگوں کی پاکستانی فوج سے محبت کا سوال ہے۔ آئندہ جو بھی آنے والے وقتوں میں جو تازہ ترین ہوگی، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی NSC کے حوالے سے، دوسرے معاملات کے حوالے سے، یہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور اگلے ویلاگ میں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ عارف علوی صاحب نے کیوں حلف لیا ان نون لیگ کے وزراء سے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، لیکن یہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔